اگر ہم یہ ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر، ان نعمتوں سے فیض یاب ہو کر، ان نعمتوں کو استعمال کر کے اگر ہم پھر بھی اس منعم حقیقی کا انکار کر ڈالیں گے تو یہ ناشکری ہوگی۔ فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو۔ اور اگر ساری نسل انسانی کو دیکھا جائے تو اگر ساری نسل انسانی ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے شکر میں مصروف ہو جائے تو اس کی ایک چھوٹی سی نعمت کا بھی کما حق کو ہو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، عزیز طلبہ و طالبات، ڈیلی قرآن کلاس میں آپ سب کو خوش آمدید۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج ہم پڑھیں گے سورۃ الاعراف، پارہ نمبر 8، آیت نمبر 10۔ لفظی ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ وَلَقَدْ، اور یقیناً، مَكَّنَّاكُمْ، ہم نے ہی آباد کیا تمہیں، فِي الْأَرْضِ، زمین میں، وَجَعَلْنَا، اور مہیا کر دیے ہم نے، لَكُمْ، تمہارے لیے، فِيهَا، اس میں، معائش، زندہ رہنے کے اسباب، قلیلاً، بہت ہی کم، ما تشکرون، تم شکر ادا کرتے ہو۔ معزز ناظرین کرام، اس آیت مبارکہ کا جو گزشتہ آیات کے ساتھ ربط ہے، اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو، خواہ وہ ماننے والے ہوں خواہ وہ نہ ماننے والے ہوں، انہیں ہدایت پر آنے کی اور پختہ ہدایت کے اوپر آنے کی تاکید فرما رہا ہے۔ اس کے لیے اللہ پاک نے اس آیت مبارکہ کے اندر دلائل قائم فرمائے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت کیوں بجا لاؤ، تمہارے اوپر اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لانا فرض کیوں کیا گیا ہے، آخر اس کی وجہ کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے پچھلی آیات کے اندر قیامت کا ذکر بھی ارشاد فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے دونوں پلڑوں کا ذکر بھی ارشاد فرمایا کہ تول ہوگا نیکیوں کا بھی اور بدیوں کا بھی۔ ایک پلڑے کے اندر برائیاں رکھی جائیں گی اور ایک پلڑے کے اندر اچھائیاں اور نیکیاں رکھی جائیں گی، اور دونوں پلڑوں کا تول کر کے تو انسان کو جنت یا دوزخ کے اندر بھیجے جانے کا فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ تمام انسان کے ہدایت پر لانے کے لیے دلائل ہیں۔ ابھی آیت مبارکہ دیکھیے گا، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً ہم نے ہی آباد کیا تمہیں زمین میں، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور مہیا کر دیے تمہارے لیے اس میں زندہ رہنے کے اسباب، قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ، بہت ہی کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ تین باتیں آیت مبارکہ کے اندر کی گئی ہیں۔ اللہ پاک نے تمام نسل انسانی کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر کتنی بڑی یہ نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کی تمہارے اوپر کتنی بڑی یہ مہربانی ہے، اللہ تعالیٰ کا تمہارے اوپر کتنا بڑا یہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہی تمہیں آباد کیا زمین میں۔ اس کرۂ ارضی کے اوپر اگر تم آباد کیے گئے ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی محض تمہارے اوپر اپنی کرم نوازی ہے، اپنا احسان عظیم ہے کہ اس نے تمہیں اس زمین کے اوپر لا کے آباد کیا ہے، تمہارے لیے اس زمین کو ٹھکانہ بنایا ہے، تمہارے رہنے کی جگہ بنایا ہے، تمہارے سکون آرام کی اس کو جگہ بنایا ہے، اور صرف لا کے تمہیں یہاں چھوڑ نہیں دیا کہ اپنی مدد آپ کے تحت لگے رہو اور اللہ تعالیٰ کی مزید تمہارے اوپر اب کوئی کرم نوازی نہیں ہوگی۔ یہ کرم نوازی کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے یہاں لا کے چھوڑ دیا اور پھر اپنا کرم بند کر دیا، اپنی مہربانی کو روک دیا، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مزید کرم نوازیاں انسان کے اوپر جاری و ساری ہیں اور جاری و ساری رہیں گی۔ اسی کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہم نے تمہارے لیے اس میں زندہ رہنے کے تمام اسباب مہیا کر دیے۔ صرف تمہیں یہاں زندگی عطا نہیں کی، صرف یہاں پہ تمہیں رہنے کے مواقع مہیا نہیں کیے،
صرف اس زمین کو تمہارے رہنے کی جگہ نہیں بنایا، بلکہ زندہ رہنے کے لیے جتنے بھی اسباب تھے وہ تمام اسباب بھی ہم نے تمہیں عطا کیے ہیں۔ اور یہاں ہم کے اوپر بڑا زور ہے، وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ کے اندر بھی ہم پر زور ہے، ہم نے ہی تمہیں آباد کیا۔ اور اسی طرح آگے وَجَعَلْنَا لَكُمْ، اور ہم نے ہی تمہارے لیے اس زمین کے اندر زندہ رہنے کے اسباب پیدا فرمائے، مہیا فرمائے۔ اب اس کے اندر ایک ہم اور ایک تم، اگر آپ ان دونوں لفظوں کے اوپر خاص غور کریں گے، نون الف نا یہ جمع متکلم کی ضمیر ہے، اور کم یہ جمع مذکر مخاطب کی ضمیر ہے۔ اللہ پاک اپنے لیے نا ضمیر استعمال کر رہا ہے، اور نسل انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کم ضمیر کا استعمال کر رہا ہے۔ تو نا کہہ کر اپنی بات کی، کم کہہ کر نسل انسانی کی بات کی۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں ان دونوں پر تم غور کرو، نا پر بھی اور کم پر بھی، کہ وہ ہم ہی ہیں جنہوں نے تمہیں لا کر زمین کے اوپر نہ صرف آباد کیا ہے بلکہ زندہ رہنے کے لیے تمام تر ضروری اسباب بھی مہیا فرما دیے ہیں۔ مثال کے طور پر سانس ہم لے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے زمین کے اوپر رہنے کے لیے آکسیجن کو پیدا کیا تاکہ ہم سانس کو لے سکیں۔ ہمارے لیے روشنی ضروری تھی تو سورج کو بنا دیا، اور رات کے وقت چاند کو بنا دیا۔ اسی طرح ہمارے لیے ضرورت تھی ہوا کی تو اللہ پاک نے ہواؤں کا نظام قائم فرما دیا۔ ہمارے لیے ضرورت تھی بارشوں کی تو بادلوں کا نظام متعین فرما دیا۔ ہمارے لیے خشکی کی ضرورت تھی، تری کی ضرورت تھی، ہمارے لیے سبزے کی ضرورت تھی، اناج کی ضرورت تھی، غلے کی ضرورت تھی، کھانا تھا، پینا تھا، رہنا تھا، اٹھنا تھا، بیٹھنا تھا، سونا تھا، جاگنا تھا۔ وہ کیا کچھ نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے اس زمین کے اوپر پیدا نہیں فرمایا۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے ایسا نہیں کیا کہ تمہیں اگر پانی کی ضرورت پڑے تو تم آسمان پر آؤ اور وہاں آ کر تمہیں پانی لینا پڑے، اور اسی طرح اگر تمہیں پانی کی ضرورت ہو تو تمہیں سمندر کے پاس جانا پڑے کہ تم وہاں سے پانی لے کے آؤ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے اناج اور غلے کے لیے ہمیں کسی اور جگہ پر نہیں شفٹ کیا، کسی اور جگہ پر نہیں بھیجا۔ زمین کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت رکھ دی کہ تمہارا کام صرف اتنا ہوگا کہ تم بیج زمین کے اندر بو دو گے۔ محنت وہ تو انسان نے کرنی ہے، انسان اگر محنت نہیں کرے گا تو پھر تو ہاتھ کچھ بھی نہیں آئے گا۔ تو محنت کی نفی یہاں نہیں کی جا رہی، محنت انسان کرے گا، لیکن پوری نسل انسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو جو نعمتیں یہاں پیدا فرما دی ہیں، ان نعمتوں پر غور کر کے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب اس نے طرح طرح کی ہمارے لیے نعمتیں پیدا فرما دی ہیں تو نعمتیں دینے والے کا اب ہم نے شکر بھی ادا کرنا ہے۔ اور وہ شکر کس صورت میں ہوگا؟ وہ اطاعت کی صورت میں ہوگا، وہ راہ ہدایت کے اوپر چلنے کی صورت میں ہوگا۔ اگر ہم یہ ساری نعمتوں سے لطف اندوز ہو کر، ان نعمتوں سے فیض یاب ہو کر، ان نعمتوں کو استعمال کر کے اگر ہم پھر بھی اس منعم حقیقی کا انکار کر ڈالیں گے تو یہ ناشکری ہوگی۔ فرمایا قلیلا ما تشکرون، بہت ہی کم تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہو۔ اور اگر ساری نسل انسانی کو دیکھا جائے تو اگر ساری نسل انسانی ہمہ وقت اللہ تعالیٰ کے شکر میں مصروف ہو جائے تو اس کی ایک چھوٹی سی نعمت کا بھی کما حق کو ہو شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ ہمیں تو ہمہ وقت اس کے احسانات کا مرہون منت رہنا چاہیے، اس کا شکر گزار رہنا چاہیے۔ اور شکر گزاری کی جو بہترین صورت ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کے احکام کی کامل اطاعت۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی اطاعت بجا لا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم شکر ادا کر رہے ہیں، اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت بجا نہیں لا رہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ناشکری میں مصروف عمل ہیں۔ ایک گناہ کرنا بھی یہ بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری ہے، کیونکہ ہمارے پاس جتنی طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، صلاحیتیں ہیں، اور ہمارے پاس جو جو انعامات ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العالمین کی جانب سے عطا کردہ ہے۔ کوئی ایک بھی ایسی نعمت، کوئی ایک بھی ایسی طاقت، کوئی ایک بھی ایسی صلاحیت نہیں ہے جو ہمیں کسی اور نے دی ہو۔ دینے والا صرف اور صرف حقیقی معنوں میں کون ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو وہ ارشاد فرماتا ہے اس زمین کے اوپر ہم نے تمہیں بسایا، اس زمین کے اندر رہنے کے لیے تمام ضروری اسباب ہم نے تمہیں مہیا فرمائے، شکر تو ادا کرو اور میری بندگی تو بجا لاؤ، میری
اطاعت تو بجا لاؤ، میرے احکامات کی تعمیل تو کرو، اس کتاب کے احکامات کو سمجھو، پڑھو اور ان کے اوپر عمل پیرا ہو جاؤ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور صحیح معنوں میں کامل اطاعت کی ہمہ وقت کوشش کرتے رہو۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی آیتوں کے اندر غور و خوض کرنے، عمل پیرا ہونے، قرآن کے آفاقی پیغام کو دنیا بھر کے اندر عام کرنے کی توفیقات خیر عطا فرمائے۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 10 کے ساتھ کلاس ختم کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 11 کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔